اہل عرب کے ہاں مشرکانہ رسومات میں بت پرستی کے ساتھ ساتھ جانور پرستی بھی رائج تھی۔ ان جانوروں میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10 بار پے در پے مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری بھی نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال بھی کاٹے نہیں جاتے تھے، اور مہمان کے سوا اس کا دودھ بھی کوئی نہیں پی سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس پر بھی سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے تھے، اور اس کے بھی مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پی سکتا تھا۔ یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں سائبہ ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 مرتبہ پے در پے 2 مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 بار مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہو۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھی۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد اور عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہو۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری کی جاتی تھی، نہ اس کے بالوں کو کاٹا جاتا تھا، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرہم لا یعقلون۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ربانی ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وان یکن میتۃ فہم فیہ شرکاء۔ ان مشرکین نے کہا کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد عورت سب شریک ہیں۔ چوپایوں کی مذکورہ اقسام یعنی بحیرہ، سائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی مذکورہ تفسیر سے قدر مختلف ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمرو بن لہی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیے۔ ناظرین کرام، عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ مشرکین کہتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ ناظرین کرام، مشرکین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے، اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ لگے ہوں۔ فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر 3 قسم کے ہوتے تھے۔ ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوا کرتا، اس قسم کے تیر سفر پر جانے اور نکاح وغیرہ کے جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر فال میں ہاں نکلتا
تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا، اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے اسے ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ سال فال نکالی جاتی۔ فال گیری کے تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے، اور تیسری قسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے یا ملحق۔ ان تیروں کا مصرف یہ تھا کہ جب کسی کے نسب میں شبہ ہوتا تو اسے 100 اونٹوں سمیت ہبل کے پاس لے جاتے، اونٹوں کو تیر والے مہنت کے حوالے کر دیتے اور وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھماتا، جھنجھوڑتا، پھر ایک تیر نکالتا۔ اب اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہے تو وہ ان کے قبیلے کا ایک معزز فرد قرار دیا جاتا، اور اگر یہ لکھا ہوا پاتے کہ تمہارے غیر سے ہے تو حلیف قرار پاتا، اور یہ نکلتا کہ ملحق ہے تو ان کے اندر اپنی حیثیت پر برقرار رہتا، نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا نہ حلیف مانا جاتا۔ ناظرین کرام، اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرکین میں جوا کھیلنے اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اسی تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹا کرتے تھے۔ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرے اور رازہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار ہو۔ بعض کاہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے، اور بعض کاہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے اس کے قول و فعل سے، یہ اس کی حالت سے، کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا تھا۔ مثلا وہ شخص جو چوری کے مال، چوری کی جگہ اور گم شدہ جانور وغیرہ کا پتہ یا ٹھکانہ بتا دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے اور ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے، اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرکین عرب نچھتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں نچھتر سے بارش ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا، اسے عربی میں تیرا کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگایا کرتے تھے، پھر اگر وہ داہنے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرا کرتے تھے، اور اگر وہ بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھا جاتا تھا۔